آپ نے بات ایسی کی ہے میرے ذہن میں گھنٹیاں بجنا شروع ہوئی ہیں، میں سوال ہی آپ سے بھول گیا۔ کہ آپ بہت پیارے بھائی ہیں اور آگے چلیں، کیا بالکل پتا ٹھیک میں ہے۔ مل کے بھی آ گیا ہوں۔ ابھی یہ جو ابھی مولانا ابھی ابھی خبریں بہت کم ادھر سے ایسی نکلیں گی جس سے کنفیوژن پھیلے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، مایوسی کفر اور گناہ ہے۔ بے شک ہم اس وقت مایوس نہیں ہوئے جب ہم جہنم میں تھے، اور ان قوتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جو پاکستان کی بنیاد کے خلاف چلتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹے کا احتجاج ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کافی ہوگا 1 گھنٹے کا احتجاج؟ اصل میں ہم نے تمام چیزوں کو بڑا پرو ایکٹیولی پرکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ۔ ہم جہنم سے نکلے، ابھی بھی ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جوان اندر ہے، میرا لیڈر اندر ہے۔ ہم انشاءاللہ بڑے پروفیشنل طریقے سے، ابھی آپ دیکھیں گے، ہم ان کو ایسے ایسے جوتے ماریں گے کہ ان کی نسلیں یاد کرے گی۔ وہ لوگ جن کو اپنی بیویاں نہ پوچھیں وہ کن کن عہدوں پہ چلے گئے، ان کو انشاءاللہ ہم عبرت بنائیں گے تو پوری قوم کو ان کے نام پتہ چل جائیں گے۔ یہ چیز میرے اللہ میرے اور خان صاحب کے بیچ میں رہنے دیں، آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ وہ تھا کہ وہ بہت ساری چیزیں۔ وہ منافقین ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ شیر افضل مروت کو جانتے بھی ہیں، ابھی اعظم سواتی بھی باہر آگے، شیرام ترکی بھی آگے، عاطف خان بھی آگے، آپ بھی آگے، علی محمد خان بھی سب آگے، لیکن مراد صحیح جو ہے وہ ابھی تک منظر۔ شیر افضل مروت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بڑے لیول پر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے لندن میں، اور اس طرح انہوں نے کوئی میٹنگز بھی کی۔ دیکھیں جی، جہاں تک شیر افضل مروت کی بات ہے، کاظمی صاحب میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ شہریار آفریدی موجود ہیں۔ آج آپ نے اسمبلی میں ان کو دیکھا، ان کے ساتھ تحریک انصاف کے تمام لوگ، جس طرح عمران خان کی تصویر اپنے سینے سے لگائے ہوئے، ماسک پہنے ہوئے، اور وہ تمام لوگ جو خان کو مائنس کرنا چاہتے تھے، اس کی آواز بند کرنا چاہتے تھے، آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو چاروں صوبوں کی گلگت بلتستان تک دور تک آواز جاتی ہے، وہاں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ عمران خان کی تھی، اور اس میں شہریار آفریدی جیسے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں انٹرو شارٹ کرتا ہوں کیونکہ سوالات بہت سے ہیں۔ شہریار بھائی، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو آج جو آپ نے اسمبلی میں ایک پاور شو دکھایا اپنا، کہ جس انداز میں جو 2 سال کی فسطائیت تھی، جو ظلم تھے، جو قربانیاں تھی آپ لوگوں کی، آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت سی کمی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دیکھیے جی، آج کا دن تاریخ ساز دن تھا۔ جتنا شکر ادا کیا جائے اس رب ذوالجلال کا، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، جو انبیاء کرام کا خالق ہے اور اللہ ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں، خان کی سوچ ختم ہو گئی ہے، یا یہ سیاسی جتنے بھی مداری ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کے سودے کر چکے ہیں، یہ ہماری اوپر انہوں نے کراس لگایا تھا، تو رب کے فضل سے اور پاکستانی قوم کی غیرت سے سلام ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا کی ماؤں، بزرگوں، جوانوں، بہنوں، بیٹیوں کو، کہ انہوں نے ہر ان کے منصوبوں کو ناکام کیا۔ یہ جو آج جن چہروں کے ساتھ یہ آئے تھے، آپ یقین کریں کہ ان کی باڈی لینگویج، یہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ایک بزدل جیسے چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، ان کی اللہ پر یقین کری، یہ زندہ لاشوں کی شکلوں میں تھے۔ تو پاکستانی قوم کی غیرت کو سلام ہے، اور آج کا دن تاریخ ساز اس لیے تھا کہ الحمدللہ ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم نے ثابت کیا کہ ایک خوددار غیرت مند قوم ہے، اور پارلیمان پاکستان کے تمام اکائیوں کا سینٹر ہے، اور ان قوتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جو پاکستان کی بنیاد کے خلاف چلتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان سیاسی پارٹیوں کے اندر رہ کے پاکستان کی بنیاد کے دشمن ہیں، ان کو آج میسج مل گیا کہ یہ قوم نہ جھکنے والی ہے نہ بکنے والی ہے۔ تو ایک تاریخ ساز دن تھا، اور الحمدللہ میں آپ کو یہ آپ سے وعدہ عہد ہے، ایسی پرو ایکٹیو اپوزیشن کی پارٹی کا رول ادا کریں گے کہ ان کے لیے ہم تمام وہ راستے بند کریں گے جس سے یہ پاکستانی قوم کی تذلیل یا پاکستانی قوم کو کسی حوالے سے بھی یہ نقصان خدا نخواستہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل درست۔ اچھا شہریار بھائی، دیکھ جس طرح آج کا دن بڑا اہم تھا آپ کے لیے، اسمبلی میں اس وقت آپ کی جو اکثریت تھی 180 190 نشستیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان لوگوں نے آپ کے حق پہ ڈاکہ، عوام کے حق پہ ڈاکہ مار کے وہ نشستیں بھی چھینی، مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی محفوظ کیا۔ وزیراعظم کا انتخاب کریں گے جس میں شہباز شریف ان کے امیدوار ہیں، اور پھر اس کے بعد صدارتی انتخابات ہیں، اس کے بعد آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اس دن
شہباز شریف کی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا حلف بھی اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو اب پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کو تھوڑی بہت کہیں کسی جگہ بھی مایوسی نظر آئی کہ یار ہماری اتنی نشستیں تھی ہونی چاہیے تھی نہیں ہے، یا آپ آج بھی اسی عزم کے ساتھ ہے کہ نہیں ہم اس لڑائی میں لڑتے رہیں گے؟ دیکھیے جی، مایوسی کفر اور گناہ ہے. بے شک. ہم اس وقت مایوس نہیں ہوئے جب ہم جہنم میں تھے. اللہ نے مجھے نئی زندگی دی. ہمیشہ ہونے کا یقین رب سے ہے. اور دیکھیں، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے. بے رب شک. ذوالجلال کے فضل سے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان ایک باوقار غیرت مند قوم بنے گی. ہم کیوں نئے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا، کیا کیا کچھ نہیں کیا. ابھی آج میرے الفاظ سن لیں. ہم ایک غیرت مند قوم ہیں. 8 فروری کو ثابت کیا ہے. اور اسی ایوان میں انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا حلف لیں گے. اور یہ دیکھیں، یہ جتنی بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھی، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ایم الولی صاحب، ایون پی ایم ایل این کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب، اور وہ جو جیتے 2 نمبری سے جتوانے کی جن کو کوشش کی، انہوں نے ان کی زبانوں نے ان کو مجبور کیا اللہ کے فضل سے کہ نہیں، ہم نہیں جیتے، یہ جیتے ہیں. بے اور شک. پوری پی ڈی ایم، یقین کریں، آج زرداری صاحب دونوں میاں صاحبان کے چہرے دیکھنے والے تھے. ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی چہرہ دیکھنے والا تھا. صرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یوتھ کو میسج ہے کہ خدا کے لیے مایوس نہ ہونا. مایوسی کفر ہے. اچھا، کچھ لوگ مایوسی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر، میں شیخ افضل کے معاملے پر بھی آتا ہوں، آپ سے بات کرنی ہے بڑی اہم. لیکن اس سے پہلے مایوسی کی باتیں کہ دیکھیں جی 8 فروری کو آپ نے ووٹ ڈالا، وہ آپ کا ووٹ بھی چھن گیا، آپ کی نشستیں بھی چھن گئی، خان بھی اسی طرح جیل میں رہے گا، 6 سال کے لیے لوگ سینیٹر بھی بن جائیں گے، یہ حکومت بھی چلاتے رہیں گے، آئی ایم ایف نے قرضہ بھی دے دے گا، یہ اسی طرح کام چلتا رہے گا اور معاملات اسی طرح رہیں گے. عوام کو مایوس کرتے ہیں. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے دیکھیے جی، ہمیشہ یاد رکھیں، یہ خاصہ ہے امام الانبیاء کی 23 سال نبوت کی زندگی کا کہ کبھی بھی کسی موقع پہ بھی انہوں نے نہ کوئی ایسے وائب دیے کہ جس سے خدا نخواستہ مایوسی پھیلے، اور نہ کبھی اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے کبھی سرنڈر کرتے ہیں. آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا. آزمائشیں آتی ہیں، یو ول بی ٹیسٹڈ. جہاں تک بات ہے کہ ووٹ، تو ووٹ 180 کے قریب سیٹیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور پھر جو بھی یہ مس پرسپشنز پھیلا رہے ہیں، مایوسی پھیلا رہے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. ہمارا کام ہے قوم کو جوڑے رکھنا، قوم کو امید دینا، ہر آزمائش اور ہر امتحان میں اللہ سے مدد مانگنا، ہر آبسٹیکل کو عبور کرنا، اور انشاءاللہ خان کو واپس لانا، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم کو ایک ایسی قیادت دینا جو پاکستانی قوم کو اپنی عزت اور بنیاد سمجھے. یہ ہو نہیں سکتا کاظمی صاحب کہ ماں میری ہو، بیٹی میری ہو اور فیصلہ کوئی اور کرے. یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اور نہ ہم بالکل انہیں صحیح. دیں گے. اچھا، آپ کا اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں، آپ کو آج تو بڑی ووکل آوازیں تھی، بڑے دھڑلے سے آپ لوگ بول رہے تھے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے جو آپ لوگ تھے. پنجاب کے لوگوں نے بھی بڑا کام کیا اس میں، باقی لوگ بھی سارے شامل تھے، لیکن جس طرح آپ لوگ ڈٹ کے آئے، اپوزیشن لیڈر اب کون نظر آ رہا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم کبھی عہدوں و رتبوں کے لیے نہیں آئے تھے. ہم خان کے سپاہی ہیں. خان کا ہر فیصلہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے. اور جہاں تک بات ہے، آپ پنجاب جاگ گیا ہے. پنجاب کی ماؤں کو اور بزرگوں کو سلام ہے، جوانوں کو. خدا کی قسم، آپ کاظمی صاحب، میں نے پنجاب کے ایم این ایز جو پی ٹی آئی ان کے ماتھے چومے. گجرانوالہ سے جو میرا جوان جیتا ہے 30 سال، خرم دستگیر کو جس نے ہرایا ہے، یہ ہے نوجوان؟ آپ سوچ نہیں سکتے ان کا جذبہ کتنا ہے. ان کے اسی طرح علی سرفراز فیصل آباد. میں کن کن کے نام آپ کو لوں؟ میں احد ہے نوشہرہ کا ینگ ڈائنامک بچہ. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں، بہت بڑی لسٹ ہے، شاندانہ گلزار اور بہت سارے نام، اب میں آپ کو کوئی رہ نہ جائے. صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب ایک ٹیم ہے. اس میں کوئی پٹھان نہیں ہے، کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی بلوچی نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے. دس از ٹیم پاکستان، دس از ٹیم عمران خان. بالکل صحیح. اچھا، احتجاج کا معاملہ بھی آپ کا ابھی جو لائے عمل ہے، جو اپوزیشن، ایک تو آپ اسمبلی میں کریں گے، دوسرا جو احتجاج آپ کا ابھی باہر نظر آئے گا سڑکوں پر،
اتوار والے دن صرف 1 گھنٹے کا احتجاج ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کافی ہوگا 1 گھنٹے کا احتجاج؟ اصل میں ہم نے تمام چیزوں کو بڑا پرو ایکٹیولی پرکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ ہمارے جو سیاسی مخالف ہیں، انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے 9 مئی کو، جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی پاداش میں ہمیں جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، ہم جہنم سے نکلے۔ ابھی بھی ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جوان اندر ہے، میرا لیڈر اندر ہے، ہم ان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے۔ ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر، احتجاج ہمارا قانونی آئینی حق ہے۔ ہم انشاءاللہ بڑے پروفیشنل طریقے سے، ابھی آپ دیکھیں گے تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے جس سے عام پاکستانی کے لیے اضطراب یا تضحیک کا سبب بنے۔ ہم ان کو ایسے ایسے جوتے ماریں گے کہ ان کی نسلیں یاد کرے گی، یہ نہیں مقابلہ کر سکتے ہمارا انشاءاللہ۔ اور ہم نے جو اسٹریٹ پاور دکھانی ہے، ایک بڑے پروفیشنل اپروچ کے ذریعے دکھانی ہے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جو رانگ نمبرز کی باتیں ہوتی ہیں تحریک انصاف میں کہ آپ کی جو قیادت ہے اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں، ابھی شیر افضل مروت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بڑے لیول پر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے لندن میں، اور اس طرح انہوں نے کوئی میٹنگز بھی کی، ثبوت کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے، یہ صرف باتوں کی یا سورسز کی یا گمنام آپ کو پتہ ہے خبروں پہ سارے تجزیے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن فی الحال آپ خیبر پختونخوا سے بھی ہیں، شیر افضل مروت کو جانتے بھی ہیں، وہ آپ کے وکیل بھی رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے شیر افضل یا کسی بھی ایسے رہنما کا اس وقت موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ لوگ انہیں بے نقاب کریں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک شیر افضل مروت کی بات ہے، سلام ہے اس ماں کو، سلام ہے اس باپ کو جس نے ان کی تربیت کی ہے۔ میرے جیسے بہت سارے لوگ آج اللہ کے بعد اس شخص کی برکت سے، اس پر جو پریشر تھا، میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی آزمائشوں سے وہ شخص میرے لیے اور شاندانہ کے لیے گزرا ہے، اور کتنے بالکل اور سارے ورکرز ہیں۔ آ، اگر کسی کی اپنی ذاتی کوئی اناد ہے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ خان کا سپاہی ہے، غیرت مند ہے، حلالی ہے۔ میں نے مروت قوم کو الیکشن میں ایک میسج دیا تھا کہ آپ کا میں غلام ہوں، آپ نے مجھے جیتا ہے۔ شیر افضل مروت، آپ یاد جب پی ٹی آئی ہم تو اندر تھے، وہ بندہ اکیلے، اس نے جو میری بیوی کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، بالکل دیکھیں، تنقید ضرور کریں، ہم میں سے کوئی تنقید سے بالاتر نہیں ہے، لیکن یہ ذاتیات اور ایک ایسا شخص جس کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا، اس کا چھوٹا بیٹا بہرام، اس کی بیٹی، اس کے 2 بیٹے ہیں، اس کی بیوی، اس کے گھر گھر پہ بار کیا گزر رہی ہے، یہ بالکل اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ ہاں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی اندر منافق ہیں، اندر منافق ہیں۔ اچھا، وی یہ ول میک خیبر دیم این پختونخوا کی طرف ایگزامپل۔ اشارہ کر رہے ہیں، کس طرف؟ تھوڑا سا اگر کچھ تھوڑا نہیں، سا یہ پی ٹی آئی کے اندر منافق ابھی بھی ہیں، ابھی بھی ہیں۔ اس پہ جو تھوڑا اس پہ کیا کریں گے دیکھیں، آپ لوگ؟ مجھے بتائیں ایک چیز بتائیں کاظمی صاحب، میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، جی جی مجھے ایک بات بتائیں کہ آج شہریار آفریدی، مجھے میری کیا وقت ہے اس رب کے بعد، پھر عمران خان اور کوارٹ کی عوام اور پاکستانی قوم، وہ لوگ جن کو اپنی بیویاں نہ پوچھیں وہ کن کن عہدوں پہ چلے گئے، اور آج یہ جو مس پرسپشن معاشرے میں پھیلا رہے ہیں میرے لیڈر کے بارے میں، خان اندر کچھ بات کرتے ہیں اور یہ کچھ منافقین اس کو الٹا رنگ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا مخالف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اندر یہ جو منافق ہے نا، یہ بار بار میں تب بھی خان صاحب کو کہتا تھا کہ عمران بھائی واچ آؤٹ، واچ آؤٹ عمران بھائی۔ میں کہتا تھا عمران، وہ مجھے کہتے تھے کہ شہریار، نیتوں پہ اللہ فیصلے کرتا ہے، بے شک نیتوں پہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن یو نیڈ ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر۔ آپ دیکھیں اللہ کے محبوب کی ٹیم لائلسٹ پہ تھی، جو جن کی کوئی قیمت نہیں لگتی تھی۔ تو میں صرف اور ایک واقعہ آپ کو سناؤں، شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، یا شیر خدا، آپ سے پہلے خلفائے راشدین کے ادوار میں حالات بہتر تھے، آپ کے دور میں لڑائی جھگڑے اس طرح کچھ، تو شیر خدا نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر آپ ہیں۔ آپ آلویز بالکل ریمبر، آلویز ریمبر کاظمی صاحب، یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم پہ ہمارے سب سے زیادہ جو
نقصان پہنچانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ ود ان پی ٹی آئی ہیں، اور وہ اپنے ایجنڈا اور اپنے مفاد، یہ جو آج جو کھل کے ایکسپوز ہوئے ہیں، جو خان کی وجہ سے پوری قوم کی ہیرو بن گئے تھے اور آج وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، آج ان کے چہرے پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھے ہیں، بالکل آج ان کے چہرے دیکھیں، وہ اپنی نظروں میں گرے ہوئے تھے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اچھا ہمارا مقابلہ اینٹی پاکستان فورسز سے ہے، ہمارا مقابلہ ان منافقین سے ود ان پارٹی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن شریار بھائی سارے یہی کہتے ہیں، سب لوگ یہی ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ رانگ نمبرز ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، منافقین موجود ہیں، لیکن کوئی ان کا نام لے کے سنگل آؤٹ نہیں کرتا، کوئی بتاتا نہیں کہ یہ شخص ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہاں پہ یہ کیا ہے، اور عوام کے سامنے تک یہ چیزیں آئیں۔ کاظمی صاحب دیکھیں، پارٹی میری عزت ہے، میری غیرت ہے، میری بنیاد ہے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں امریکہ جب گیا تھا تو مجھے کسی نے کہا شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ، میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، شاہد خاقان عباسی صاحب جو بھی تھے میرے سابقہ وزیر اعظم تھے اور اس وقت کے وزیر اعظم تھے، وہ میرے ہیں، میں ان کا بھی برا نہیں چاہتا۔ تو میرے پارٹی کے اندر جو منافقین ہیں، میں لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان نہیں کروں گا، وی ول میک دم این ایگزامپل، اور جب ان کو انشاءاللہ ہم عبرت بنائیں گے تو پوری قوم کو ان کے نام آپ کا احتجاج ہے، اگر اس کو زیادہ اگر دباؤ بڑھایا جائے تو حکومت ہو سکتا ہے عدم اعتماد اپنے ہی دوران بنانے سے پہلے ہی کوئی آپس میں کوئی نمبر گیم چل پڑے۔ آپ کی بھی ملاقات بھی فضل الرحمان صاحب سے ہوئی، ایم کیو ایم بھی اس وقت جو ہے 17 سیٹیں لے کر آنے کو بے قرار ہے، تو کیا آپ لوگ اس طرح کی کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت بنائیں، کچھ اس طرح کے معاملات طے کریں؟ ابھی ہم کوئی ایسا جذباتی یا کوئی ایسی ایڈونچر انیشیٹو لینے کے موڈ میں نہیں ہیں کہ جس سے ہم اپنے مقصد سے ہٹیں۔ ہمارا مقصد اس وقت کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے، نمبر 1، نمبر 2 پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اپوزیشن میں ہم رول ایگزمپلری پلے کر سکتے ہیں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے کیا کرتے ہیں تو فیصلے اللہ نیتوں پہ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کب ہے، اور اگر ملاقات ہوئی تو آپ کے ذہن میں کیا معاملات ہیں، وہاں پہ آپ کیا ڈسکس کریں گے؟ یہ چیز میرے اور خان صاحب کے بیچ میں رہنے دیں، آگے چلیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ وہ تھا کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں وہ منافقین ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اچھا، الارم بیلز بجنے میں شروع ہو سمجھ جائیں گے، گیا، کیا بالکل پتا ٹھیک میں ہے۔ مل کے بھی آ گیا ہوں۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ نہیں، خان کی بہت ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن خبریں جو آپ کو پتہ ہے متضاد آتی ہیں، بعد میں پھر وہ چیک کرنی پڑتی ہیں فیملی سورسز سے اور مختلف ذرائع سے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ جو ابھی مولانا ابھی 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 خبریں بہت کم ادھر سے ایسی نکلیں گی جس سے کنفیوژن پھیلے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کاظمی صاحب کہ آپ بہت پیارے بھائی ہیں، اور آگے چلیں۔ چلیں، میں سمجھ گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے بات ایسی کی ہے، میرے ذہن میں گھنٹیاں بجنا شروع ہوئی ہیں، میں سوال ہی آپ سے بھول گیا۔ اچھا، ابھی شہریار بھائی اوورآل جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کے تعلقات ہیں، مولانا صاحب آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، تو اگر مولانا صاحب کے جڑنے سے آپ کی تحریک کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، ہم جو بھی ڈیسیجن لیں گے اس میں 2 چیزوں کو سامنے رکھیں گے، ایک وہ ہمارے ورکرز، وہ ووٹر سپورٹر جو خان کی اور پاکستان کی بنیادیں، اور دوسرا ہمارا لیڈر۔ ہم کسی کے اشاروں پہ، کسی کے سوچ پہ نہ فیصلے کرتے ہیں نہ چلتے ہیں، ہم خان کے سپاہی ہیں۔ خان کا جو فیصلہ ہوگا اور عوام کے پلس کو سامنے رکھ کے پھر آگے کی منصوبہ بندی ہوگی۔ میں بیفور ٹائم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ عزت سب کی ہے، لیکن جنہوں نے سب کچھ قربان کیا اور جن کو کیفر کردار جن کو بنانا ہے، اور جنہوں نے لوٹا ہے، اور جنہوں نے میری دھرتی ماں کو نقصان پہنچا ہے، تو اس کے لیے میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں ذات کی حد تک کوئی بات کروں۔ اٹ ول بی اے کلیکٹیو اپروچ، اینڈ اٹ ول بی اے ڈیسیژن which will be taken by the الحمدللہ لیڈر ٹھیک ہے، عمران خان۔ اس کے ٹھیک بعد پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ جی۔ اچھا، آپ لوگوں کے تو اب معاملات بھی ٹھیک ہوئے، آپ اسمبلی میں بھی ماشاءاللہ بات پہنچ چکے ہیں، لیکن مراد سعید، اب آپ کی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بھی ہے، بڑی مضبوط گورنمنٹ ہے، بڑی اکثریت سے ہے، علی مین گنڈا پور جیسے اسٹرانگ جو بندہ ہے آپ کو وزیر اعلیٰ ہے،
اور ایسے حالات میں بھی اعظم سواتی بھی باہر آ گئے، شہرام ترکی بھی آ گئے، عاطف خان بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے، علی محمد خان بھی سب آ گئے، لیکن مراد سعید جو ہے وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ رہے. ان کے بارے میں یا ان جیسے جو رہنما ہیں، جیسے پنجاب میں حماد اظہر ہیں اور لوگ ہیں، تو ان لوگوں کو باہر لانے کا ان کا کوئی ایسا آپ کا پلان ہے؟ انہیں کوئی ایسے میسج ہے، کوئی سیکیورٹی دیں گے فل پروف ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، عدالتوں میں جانے کے لیے، تاکہ سہولت ہو کوئی؟ دیکھیں جی، میں اپنی بات کروں گا. 36 کے قریب میرے اوپر کیسز ہیں. ابھی بھی؟ کل بھی میرا GHQ میں کے حوالے سے اڈیالہ میں ہیئرنگ تھی، اور ہر جگہ جا رہے ہیں. الحمدللہ رب سے ہونے کا یقین ہے، کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. دیکھیں جی، میرے ملک کا قانون اور آئین اجازت دیتا ہے ہر ایک پاکستانی کو کہ اپنے آپ کو وہ ڈیفینڈ کرے. مراد بالکل چھوٹا بھائی ہے، سب ہماری عزت ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر آدمی اس قابل ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ کیا ڈیسیجن لیتا ہے. تو میں اپنی ذاتی رائے تو دے سکتا ہوں، میں کیونکہ میرا تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، اس سے بھی شاید 13 ماہ ہو گئے ہوں گے، 14 ماہ، کہ میں مراد سے نہ ملا ہوں نہ میری بات ہوئی ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے، ان کی والدہ امین. کی، ان کے پیاروں کی، اللہ سب کی حفاظت کرے. بالکل صحیح. اچھا، ابھی پنجاب جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ سارے کے سارے پنجاب سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب میاں اسلم ہوں، ابھی شیخ وقاص اکرم سامنے آئے، اس سے پہلے ماضی میں جتنے بھی ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پنجاب کیا نو گو ایریا بن چکا ہے کہ آپ وہاں اس طرح کے معاملات ہوں عدالتوں میں نہیں جاتے، پشاور ہائی کورٹ جاتے ہیں، اگر چھپنے کی جگہ ہو تو وہ پشاور میں جا کے یا خیبر پختونخوا میں رہنا ہے. تو یہ ڈویژن جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کریٹ کر رہی ہے ایک بہت بڑے ہائی لیول پر، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں ختم ہوگی ان ٹائم، یا یہ بڑھتی نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ ان کا اپنا کام ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کی دھرتی جو ہے، کیونکہ میری تربیت بھی پنجاب نے کی ہے، میں کہتا رہا ہوں بچپن سے اب تک کہتا رہا ہوں کہ پنجاب بڑی مشکل سے جاگتا ہے، لیکن جب جاگتا ہے تو پھر اس کو کوئی، الحمدللہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ابھی آپ نے دیکھا 8 فروری کو جی جی بالکل. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو ینگ ابھی جو MNAs ہمارے بنے ہیں پنجاب سے، اسی طرح MPs بنے ہیں، ان کی اپروچ ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ ورکرز ہیں، یہ عام گھروں کے بچے ہیں، یہ الیکٹیبلز نہیں ہیں. یہ ان کو پتہ ہے کہ میرے ملک کے مسائل کیا ہیں، عوام کی پلس کو جانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خان کے ویژن کو سمجھتے ہیں. تو میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ ان کا اپنا کام ہے، وہ کرتے رہیں، ہمارا اپنا کام ہے، اور ایک ہے کہ ایوری تھنگ اسٹارٹ اینڈ اینڈز ایٹ پاکستان. بالکل صحیح. آخر میں شہریار بھائی، کوئی پاکستان کے جو نوجوان ہیں، اپنے باتیں تو مایوسی کو توڑنے کی ہیں، جو بڑی زبردست باتیں تھیں، کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ لوگوں کو حوصلہ ہو کہ انہوں نے ووٹ بھی دیا، مینڈیٹ بھی دیا آپ کو، فارم 45 کے لیے بھی لڑے، الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میرا انٹرویو تھا آپ سے، تو وہ ساری چیزیں عوام نے کر دیں، ڈیلیور کر دیں. اب آپ کی ڈیلیور کرنے کی باری ہے، کچھ ایسی باتیں جو ان کو حوصلہ دیں. دیکھیں جی، میں پوری پاکستانی قوم کو آپ کے توسط سے اور اپنے جوانوں کو ایک چیز کہنا چاہوں گا: مایوسی کفر اور گناہ ہے. نیور ایور کمپرومائز آن یور سیلف بلیف اینڈ سیلف بلیف. اپنا ایمان، اپنا یقین، اس پر کبھی سودے بازی نہ کریں، مدد اللہ سے مانگیں، ڈٹے رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو فتح دے گا. اور یاد رکھیں، آپ کا میرا کام ہے صرف اور صرف ایک چیز کا احساس کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد یہ دھرتی ماں ہمارا ایمان ہے. کچھ بھی ہو جائے، اس پر سودے بازی نہ ہو. اس کے لیے ہمیں ہر ایک قربانی دینی ہے، اس کے لیے ہم نے جڑنا ہے. ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی. ہم نے نفرت کرنی ہے تو صرف شیطان سے. سیاسی مخالف ہمارے مخالف ضرور ہیں، لیکن وہ میرے پاکستانی. ہم نے سب کو عزت کی نظر سے دیکھنا ہے. ہاں، جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے. اور آپ سے میری التجا ہے کاظمی صاحب، آپ جیسے، آپ بھی کسی، آپ کی والدہ کو بھی سلام ہے، وعلیکم. وہ یوٹیوبرز، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ہیڈس آف ٹو آل آف یو. صرف آپ کو یہ ہے کہ خدا کے لیے معاشرے میں جو مس پرسیپشنز مایوسی پھیلاتے ہیں، مایوسی سے دور رہیں. کسی قوم کو گرانا ہو، کسی فرد کو گرانا ہو تو مایوسی پھیلائیں، مایوسی سے دور رہیں. قوم کو امید دیں، اور امید پہ دنیا قائم ہے. اور مارک ڈاؤن مائی ورڈز، میرے وہ انٹرویو کے آخری الفاظ بھی جو آپ نے الیکشن سے پہلے کی تھے، اب میرے الفاظ یاد رکھ لیں:
ایک عظیم قوم بن رہے ہیں جس پر روز انشاءاللہ محشر کے دن انشاءاللہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کریں گے. یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شہریار بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. تھینک